مرحوم سید شوکت حسین پسر سید محمد حیدر صاحب کو اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ اعدائہم اجمعین من القوم الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتاب مبین وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يتقبل الله من المتقين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے قبل کہ میں اپنے گفتگو کا آغاز کروں، میں آپ حضرات کی اذان نازل کے بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ میں کسی دینی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے اور نہ ہی میں کوئی خطیب ہوں. یہ امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے جو مجھے منبر تک لے آئی ہے. لہذا درمیان گفتگو اگر کوئی جملہ میں صحیح طرح سے ادا نہ کر پاؤں یا زبان لعنت پڑ جائے تو میری اس لفظ کو آپ اپنے اذہان عالیہ سے درست فرمائیں. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب پر حکمت کتاب نور و نورانیت سے لبریز کتاب ایک ایسی کتاب کہ جس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یعنی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف متقین کے اعمال قبول فرماتا ہے، اللہ صرف پرہیزگاروں کے اعمال قبول فرماتا ہے. عزیزان محترم، قرآن مجید پروردگار عالم کی وہ مقدس کتاب ہے، وہ علم و معرفت کا خزانہ ہے کہ جس کی ایک ایک آیت کریمہ پر نہ جانے کتنی کتنی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، جس کے ایک ایک جملے پر نہ جانے کتنی کتنی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، یا یہ کہا جائے کہ جس کے ایک ایک حرف پر نہ جانے کتنی کتنی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. اور دلیل اس بات کی یہ ہے کہ ہمارے اول امام حضرت علی علیہ السلام نماز مغربین سے فارغ ہو کر مسجد میں تشریف رکھتے ہیں. آپ کے چاہنے والے نے آپ سے معلوم کیا، التماس کی، ریکویسٹ کی کہ یا علی یا امام آج سورہ الحمد کی تفسیر بیان کریں. آپ کی سنی ہوئی روایت ہے لیکن ایک مفہوم اس سے عکس کرنا ہے. کہا کہ سورہ الحمد کی تفسیر بیان فرمائیں. روایت میں ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے پوری رات سورہ الحمد کی تفسیر بیان فرمائی، اور جب صبح صادق نمودار ہوئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ مولا علی علیہ السلام نے جو پوری رات تفسیر بیان فرمائی، سورہ الحمد کے ابتدائی 2 حروف الف اور لام، جہاں سے سورہ الحمد شروع ہوتا ہے الحمدللہ، پوری رات میں میرے مولا نے
الف اور لام کی تفسیر بیان کی۔ تو عزیزان محترم، قرآن مجید وہ علم و معرفت کا خزانہ ہے، وہ بلاغت کا خزانہ ہے، وہ فصاحت کا خزانہ ہے کہ جس کی ایک ایک آیہ کریمہ پر نہ جانے کتنی کتنی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، جس کے ایک ایک جملے پر نہ جانے کتنی کتنی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، یا یہ کہا جائے کہ جس کے ایک ایک حرف پر نہ جانے کتنی کتنی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ صلوات بھیجیے بابا سے۔ میری اس گفتگو کا جو عنوان ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین کے اعمال قبول فرماتا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے بھی نہ جانے کتنے رخ ہیں، کتنے اوراق ہیں، کتنے پہلو ہیں، کتنے مفاہیم اس آیہ کریمہ کے دامن میں پنہا ہیں، پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، مگر اس آیہ کریمہ کا ایک رخ یہ ہے کہ پروردگار عالم کا معاملہ اس آیہ کریمہ میں ان لوگوں سے ہے جو صاحبان اعمال ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین کے اعمال قبول فرماتا ہے۔ تو جو صاحبان اعمال ہیں، جو عبادت گزار ہیں، پروردگار عالم کا معاملہ اس آیہ کریمہ میں عبادت گزاروں سے ہے۔ اب جو عبادت گزار ہیں ان کی بہت ساری ویرائٹیاں ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں۔ مثلا ایک طرح کے عبادت گزار ایسے ہوتے ہیں، مثلا ایک نمازی ہے جو قریب 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہے۔ زمانہ ظاہر سی بات ہے، جو آدمی 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہے اس کو بہت ہی معزز نظروں سے دیکھے گا، بہت اچھے انسان ہیں، بہت شریف انسان ہیں۔ ٹھیک ہے، سماج کی نظروں میں، معاشرے کی نظروں میں ایک معزز آدمی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کیسے نمازی ہے یہ تو پروردگار عالم ہی جانتا ہے۔ تو ایک کیٹیگری کے عبادت گزار ایسے ہوتے ہیں، مثلا ایک نمازی ہے جو قریب 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ آج سے 20 سال پہلے بھی اسے سورہ الحمد کا ترجمہ یاد نہیں تھا، اور آج 20 سال کے بعد بھی اسے سورہ الحمد کا ترجمہ یاد نہیں ہے۔ آج سے 20 سال قبل بھی اس کو سورہ توحید کا ترجمہ یاد نہیں تھا، اور آج 20 سال کے بعد بھی اسے سورہ توحید کا ترجمہ یاد نہیں ہے۔ آج سے 20 سال پہلے بھی اسے سورہ کوثر کا ترجمہ یاد نہیں تھا، آج 20 سال کے بعد بھی اسے سورہ کوثر کا ترجمہ یاد نہیں ہے۔ چلو ہم نے مانا یہ سورے ہیں، بڑے ہیں، حالانکہ قرآن مجید کے یہ بہت چھوٹے سورے ہیں۔ سورہ کوثر تو قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، ہم نے مانا بڑے ہیں۔ نماز کی پوزیشن میں آئیے، جہاں سے نماز شروع ہوتی ہے، اذان سے شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر، ایک جملہ، چھوٹا سا جملہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک جملہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک جملہ، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، ایک جملہ۔ اس کے علاوہ نماز کی پوزیشن جو سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، چھوٹا سا جملہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ ان چھوٹے چھوٹے جملوں کا بھی اس نمازی کو ترجمہ آج سے 20 سال پہلے بھی یاد نہیں تھا، اور آج 20 سال کے بعد بھی انہیں ان چھوٹے چھوٹے جملوں کا ترجمہ یاد نہیں ہے۔ جب انہیں ان چھوٹے چھوٹے جملوں کا ترجمہ یاد نہیں ہے، ان سوروں کا ترجمہ یاد نہیں ہے، اس نماز کا مطلب ہی نہیں پتا ہے، تو اس نماز کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ جب ہمیں نماز کا ترجمہ ہی نہیں معلوم ہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو نماز کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، کیا تقاضا ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب جو ایک ٹیلیویژن چینل پر نہج البلاغہ کی شرح بیان کرتے تھے اور قرآن مجید کے کچھ سوروں کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے، ایک روز وہ مولا علی علیہ السلام کے قول کی شرح کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بظاہر ہمارے معصومین علیہ السلام کے کچھ اقوال دیکھنے میں بظاہر بہت چھوٹے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے اقوال میں ایک علم و معرفت کا خزانہ چھپا ہوا ہے، اور معصومین علیہ السلام کا جو علم ہم تک پہنچا ہے، چاہے وہ خطبات کی شکل میں ہو، چاہے وہ دعائیہ کلمات کی شکل میں ہو، چاہے وہ خطوط کی شکل میں ہو، چاہے وہ ارشادات کی شکل میں ہو،
چاہے وہ حدیثوں کی شکل میں ہو. جو علم کا خزانہ معصومین علیہ السلام کا ہم تک پہنچا ہے وہ علم کا ایک بہت بڑا دریا ہے. اگر اس دریا میں سے معصومین علیہ السلام کے صرف ایک قول پر انسان اس طرح زندگی بسر کرے، اس طرح اس پر عمل کرے کہ جس طرح اس پر عمل کرنے کا حق ہے، معصومین علیہ السلام کے صرف ایک قول پر انسان زندگی بھر اگر اس طرح عمل کرے جس طرح اس پر عمل کرنے کا حق ہے، تو معصومین علیہ السلام کا یہ ایک قول ہی اس انسان کی اندھیری زندگی کو ایک نورانی زندگی بنا دینے کے لیے کافی ہے. صرف ایک قول معصومین علیہ السلام کا. شرط یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ، مخلصانہ انداز میں، بالکل پیورٹی کے ساتھ. اگر ایک قول پر معصومین علیہ السلام کے عمل کیا جائے جس طرح اس پر عمل کرنے کا حق ہے، تو معصومین علیہ السلام کا یہ ایک قول ہی انسان کی انکمپلیٹ زندگی کو ایک کامیاب زندگی بنا دینے کے لیے کافی ہے. نعرہ صلوات. ایک طرح کے عبادت گزار تو یہ ہے کہ جن کی عبادت میں بالکل بھی غور و فکر نہیں ہے، بالکل بھی وہ فکر نہیں کرتے ہیں، وچار نہیں کرتے ہیں. ایک طرح کے عبادت گزار ایسے ہوتے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑی کی طرف سے ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عابد ہے جو پہاڑوں کے درمیان میں محض عبادت ہے، عبادت میں مشغول ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھے خوش ہوئے، اس کی طرف بڑھے، جا کر سلام دیا. عابد نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ آپ کون؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ. کہا کہ اللہ کے نبی؟ کہا کہ اللہ کے نبی موسیٰ تم پروردگار عالم سے میرا ایک کام کرا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رسول کیا کام؟ یہ عابد کہتا ہے کہ اے موسیٰ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں ان پہاڑوں کے درمیان پروردگار عالم کی 100 سال سے عبادت میں مشغول ہوں، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے میری اس 100 سال کی عبادت کا عوض اپنے یہاں کیا رکھا. میری 100 سال کی عبادت کی قیمت پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ میں کیا رکھی ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے. جناب موسیٰ نے توسل پروردگار کیا اور پروردگار عالم نے کہا کہ اے پروردگار عالم، یہ تیرا بندہ ہے جو 100 سال سے عبادت کر رہا ہے، جاننا چاہتا ہے کہ اس نے جو 100 سال تک عبادت کی ہے اس کا عوض تیرے پاس کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے. آواز قدرت آئی کہ اے موسیٰ اس سے کہو کہ ہم اس کے اس سوال کا جواب کل دیں. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تیرے اس سوال کا جواب پروردگار عالم کل دے گا. جناب موسیٰ اپنی راہ چلے گئے. اب یہ جو عابد تھا اس کا ایک دستور تھا کہ یہ اپنا جائے مصلی چھوڑ کر پانی لینے کے لیے کچھ دوری پر 2 دن میں ایک بار ضرور جایا کرتا تھا، جس سے اس کی ضروریات پانی پوری ہوا کرتے. تو جب یہ پانی کی تلاش میں گیا تو اس کو سمت یہ بھول گیا. مثلا اس کو ادھر جانا ہے تو اس سمت میں اس سائڈ سے بھی، اور جب سمت آدمی بھولتا ہے، دشا بھولتا ہے، تو جس قدر اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے اسی قدر اپنی حقیقی منزل سے دور ہوتا چلا گیا. جس قدر یہ چلتا رہا اسی قدر اپنی حقیقی منزل سے دور ہوتا چلا گیا. پہاڑی کا راستہ تھا، تھک کر بیٹھ گیا، حلق میں کانٹے اس کے کھڑے ہو گئے اور قریب تھا کہ اس کو موت آ جائے. اس کے سامنے موت کے اندھیرے چھانے لگے. جب یہ بیٹھ گیا اور موت کے اندھیرے اس کے سامنے چھانے لگے تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو چلا آ رہا ہے اور اس کے پاس آ کر وہ شخص رکا. اس کے پاس میں پانی تھا. اس نے کہا کہ بھائی میں بہت زیادہ پیاسا ہوں، لہٰذا تو مجھے ایک گلاس پانی سے میری مدد کرو. یہ شخص کہتا ہے کہ اس پہاڑی علاقے میں میرا سفر بہت دور کا ہے، میں
تمہاری ایک گلاس پانی سے کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں، مجھے دور جانا ہے۔ اس نے پھر ریکویسٹ کی، اس نے پھر یہ کہا بھائی مجھے بہت دور جانا ہے، میں تمہاری کوئی ہیلپ پانی کے سلسلے میں نہیں کر سکتا۔ پھر یہ شخص تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا، اس نے کہا کہ چلو اگر میں نے تمہیں ایک گلاس پانی دے بھی دیا تو تم مجھے اس کا عوض، اس کی قیمت کیا ہے؟ اب اس نے کہا کہ میں تو ان پہاڑوں کے درمیان میں رہ کر عبادت میں مشغول ہوں، میں کوئی کاروبار، کوئی بزنس، کوئی مزدوری کرتا نہیں ہوں، میں تو اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، لہٰذا میرے پاس کوئی دام و درہم، کوئی اشرفی، کوئی کرنسی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، پیسے دے دیں، جو تم نے 100 سال تک عبادت کی ہے اپنی 100 سال کی عبادت مجھے دے دو اور مجھ سے ایک گلاس پانی دو۔ اب اس نے یہ سوچا کہ اگر زندہ رہیں گے تو شاید عبادت ہو کر لیں، اور مر گئے تو عبادت کا سلسلہ ختم ہے، لہٰذا اس نے یہ ڈیل منظور کر دی۔ 100 سال کی عبادت اس نے ایک گلاس پانی میں فروخت کر دی۔ اور ظاہر سی بات ہے جب اتنی بڑی ڈیل ہوگی، اتنا بڑا سودا ہوگا، تو جو دشاشور کا اسے بخار چڑھا تھا وہ تو ختم ہونا ہی تھا، لہٰذا وہ چکر جو اسے آئے تھے وہ ختم ہو گئے، اپنی جائے مسلح پر ہی آ گیا۔ صبح نمودار ہوئی، جناب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ وہ تو جو 100 سال کی عبادت جو تھی وہ تو میں نے بیچ دی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے معلوم ہے تو نے 100 سال کی عبادت ایک گلاس پانی میں فروخت کر دی ہے، بیچ دی ہے، لیکن پروردگار عالم کا تیرے لیے ایک میسج ہے، اور وہ میسج یہ ہے کہ تو نے 100 سال کی عبادت ایک گلاس پانی میں بیچ دی ہے، لہذا پروردگار عالم نے جو تجھے 100 سال تک پانی پلایا ہے، پروردگار عالم کو اس کی قیمت چاہیے۔ سودا تو نے خود منظور کیا ہے، تو نے اپنی مرضی سے منظور کیا ہے، تو نے خود طے کیا ہے کہ ایک گلاس پانی کی قیمت 100 سال کی عبادت، لہذا 100 سال تک پروردگار عالم نے تجھے پانی پلایا ہے، پروردگار عالم کو اس کی قیمت چاہیے۔ نعرے صلوات بھیجیں۔ جب اس نے ایک بات یہ ہے کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ ایک انسان ایک دن میں 3 گلاس پانی پیتا ہے، کم سے کم 3 گلاس پانی تو پیتا ہے، ایک سال میں 360 یا 65 دن ہوتے ہیں، فرض اگر کر لیا جائے کہ ایک سال میں اگر 1000 گلاس پانی آدمی پی رہا ہے، فرض کیا جائے کہ ایک سال میں اگر 1000 گلاس پانی پی رہا ہے تو 100 سال کی زندگی میں اس نے جو ہے 100,000 گلاس پانی پی، اور ایک گلاس پانی کی قیمت ہے 100 سال کی۔ تو جب اس نے یہ آنکڑے لگائے تو یہ کیونکہ اس نے پروردگار عالم کی عبادت کی تھی، اس میں پروردگار عالم کا عرفان تھا تھوڑا، لہٰذا اس نے ضرور یہ محسوس کیا کہ میں نے واقعی بہت بڑی کوئی غلطی کیا، میں نے کوئی گناہ کبیرہ کیا جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے میرے ساتھ میں ایسا سلوک کیا۔ اس نے بارگاہ پروردگار عالم میں اپنے ہاتھ بلند کیے، گڑ گڑایا، رویا، فریاد کی، پروردگار عالم مجھے معاف کر دے، مجھے میری توبہ کو قبول کر لے، میں تیرا گنہگار، تیرا حقیر، تیرا ذلیل بندہ ہوں، میرے اس گناہ کو معاف کر دے جس کے سبب یہ سب کچھ ہوا ہے۔ جب اس نے اپنے آپ کو حقیر، ذلیل بتایا، خاکساری اختیار کی، اور اس کو واقعی ابدیت کا احساس ہو گیا کہ میں کیا ہوں اور پروردگار کیا ہے، تو پروردگار عالم کی طرف سے جناب موسیٰ پر وحی آئی کہ اے موسیٰ اس سے کہو کہ اس نے جو یہ چند لمحے میری بارگاہ میں خلوص دل کے ساتھ گڑ گڑایا ہے، اسے خوشخبری دو کہ ان چند لمحوں کا جو میں نے اس کو ثواب دیا ہے وہ 100 سال کی عبادت سے زیادہ دیا ہے۔ نعرہ صلوات بھیجیں۔ تو ایک طرح کے عبادت گزار یہ ہوتے ہیں جن کو تجارتی عبادت گزار کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان پروردگار عالم کی عبادت کر رہا ہے،
یہ تو پروردگار عالم کا کرم ہے، فضل ہے، اس کی توفیق ہے کہ آدمی اس کی عبادت میں مصروف ہے، اس کے دل کو اس نے اپنی عبادت کی طرف جھکایا ہے، یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ اور آدمی اگر یہ سوچ لے کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اس کی اتنی نعمتیں انسان کے اوپر ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کی انسان کے اوپر لاتعداد نعمتیں ہیں۔ ان لاتعداد نعمتوں میں اگر میں پروردگار عالم کی کسی ایک نعمت کا شکریہ زندگی بھر ایک مصلے پر بیٹھ کر صرف اور صرف دن رات اس کی ایک نعمت کا شکریہ ادا کروں تو تمام زندگی میں میں اس کی ایک نعمت کا شکریہ ادا کروں۔ بے شک بالکل۔ نعرے صلوات بھیجیں۔ ایک طرح کے عبادت گزار کے تاجر عبادت گزار ہے، اور ایک طرح کے جو عبادت گزار ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو بھی عمل انجام دیتے ہیں، مثلا نماز پڑھتے ہیں تو ان کی تمام تر کوششیں یہ ہوتی ہیں، تمام تر معرفت کے ساتھ وہ نماز ادا کرتے ہیں، تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ وہ نماز انجام دیتے ہیں، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، ہر وقت وہ جو بھی عمل انجام دیتے ہیں ہر وقت پروردگار عالم کو اپنے سامنے حاضر و ناظر محسوس کرتے ہیں۔ ان کی ہر چند یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو عمل میں انجام دے رہا ہوں پروردگار عالم میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قابل قبول فرما دے۔ نماز کیا ہوتی ہے یہ بتائیں گے کربلا والے، صبر کیا ہوتا ہے یہ بتائیں گے کربلا والے، وفاداری کیا ہوتی ہے یہ بتائیں گے کربلا والے، تیغوں کی چھاؤں میں، تلواروں کی چھاؤں میں امام حسین نے سجدہ کر کے بتایا ہے کہ نماز کیا ہوتی ہے۔ یہ تو امام حسین علیہ السلام کی بات ہے جو ان کے اصحاب ہیں، خدا کی قسم ایسے عبادت گزار تھے، ایسے با ایمان تھے، ایسے یقین والے انسان تھے کہ تمام دنیا کے آزاد جن پر قربان ہو جائیں وہ کربلا کے غلام افراد ہیں۔ تمام دنیا کے حسین و جمیل و خوبصورت جن پر قربان ہو جائیں وہ کربلا کے سیاہ رنگ والے افراد ہیں۔ تمام اعلیٰ نسب والے حضرات جن پر قربان ہو جائیں وہ کربلا کے وہ لوگ ہیں جو مختلف قبیلوں سے آ کر کربلا میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ اور کیسے وفادار انسان تھے، کیسے جانثار انسان تھے کہ زمانے والے سمجھا رہے ہیں، زمانے والے بہکا رہے ہیں، کوئی بہکا رہا ہے، کوئی سمجھا رہا ہے، کیوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال رہے ہو، کیوں اپنا خون بہانے پر تلے ہوئے ہو۔ اور یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی اعلان عام کر دیا کہ یہ قوم میرے خون کی پیاسی ہے، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کے تیر میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کی تلواریں میرے خون کی پیاسی ہیں، لہذا جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، میں تمہاری گردنوں سے توقے بیعت اٹھائے لیتا ہوں۔ مگر کیسے باوفا انسان، کیسے وفادار، کیسے جانثار، کیسے غیرت مند، کیسے غیور انسان تھے کہ جو اپنے اپنے جذبات کا ترجمہ اپنی زبان میں کر رہا تھا۔ سب نے اپنے اپنے زبان میں اپنے اپنے جذبات پیش کیے، لیکن سب کا لب و لعاب یہ تھا کہ اے فرزند رسول، اے ہمارے آقا، اے ہمارے سردار، اے ہمارے امام، اگر تمہاری محبت میں ہمیں 1000 بار بھی قتل کیا جائے، 1000 بار ہماری لاشوں میں آگ لگا دی جائے، 1000 بار ہماری راکھ کو ہواؤں میں اڑا دیا جائے، تو بھی اے فرزند رسول ہم آپ کے قدموں کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ کیسے جانثار ہے۔ آج جس شہید کا مجھے تذکرہ کرنا ہے اس کا نام ہے جون، تاریخ اس کو جون کے نام سے جانتی ہے۔ کون جون؟
حضرت علی علیہ السلام نے جناب جون کو خریدا تھا اور جناب ابو ذر کو ہدیہ کر دیا تھا۔ جناب ابو ذر ایک مدت تک جناب ابو ذر کے ساتھ جناب جون رہے، جلا وطنی میں بھی ان کے ساتھ رہے، لیکن ان کی وفات کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے۔ ان کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے، اور امام حسن علیہ السلام کی خدمت کے بعد، شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے۔ جب واقعہ کربلا رونما ہوا تو جناب جون علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فرزند رسول، اے میرے آقا، اے میرے امام، اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین نے جب جون سے یہ فکر سنا تو جناب جون کا چہرہ دیکھا اور فرمایا کہ اے جون، غلام اپنے آقاؤں کے پاس اس لیے نہیں آتے کہ وہ اپنے سر کو قلم کرائیں، غلام اپنے آقاؤں کے پاس اس لیے نہیں آتے کہ تلواریں کھائیں۔ اے جون، غلام اپنے آقاؤں کے پاس اس لیے نہیں آتے کہ اپنے آپ کو مبتلا مصیبت کرے۔ اے جون، غلام اپنے آقاؤں کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ ان کے پاس میں کچھ ذریعہ معاش نہیں ہوتا، ان کے آقاؤں کے پاس جو کچھ بنتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، جو کچھ کپڑا ملتا ہے وہ پہن لیتے ہیں، زندگی عافیت کے ساتھ گزر جاتی ہے، زندگی سکون کے ساتھ گزر جاتی ہے، زندگی راحت کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ جیسے ہی جناب جون نے امام حسین علیہ السلام کی یہ فکر سنے، اپنے آپ کو امام حسین کے قدموں پر گرا دیا اور زار زار رونے لگے۔ روتے روتے تاریخ کہتی ہے کہ اپنی آنکھوں سے مولا حسین کے قدموں کو ملتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے آقا حسین، یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ غلام آقاؤں کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ کچھ کھا لیں، کچھ پی لیں، زندگی عیش و آرام سے گزر جائے۔ اے آقا، مجھے اتنا بتائیے کہ اس انسان سے زیادہ بڑھ کر احسان فراموش اور کون ہوگا کہ جو عیش و آرام میں تو اپنے آقاؤں کے ساتھ رہے اور مصیبتوں میں اپنے آقا کو مصیبتوں میں چھوڑ کر چلا جائے، اپنے آقا کو مصیبتوں میں چھوڑ کر چلا جائے۔ اے آقا، میں جانتا ہوں آپ مجھے مرنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے، میں اس راز سے واقف ہو گیا ہوں۔ اے آقا، تم مجھے مرنے کی اجازت اس لیے نہیں دے رہے ہو کیونکہ میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، کیونکہ میرا چہرہ کالا ہے، کیونکہ میرا حسب نسب اتنا بالا نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہو کہ میرا خون، میرا پسینے والا خون شہیدوں کے خون میں نہ ملے۔ اے مولا، مگر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر میری محبت واقعی ہے، میری محبت سچی ہے، تو اے مولا تم دیکھ لینا کہ اس غلام کا خون بھی ان شہیدوں کے شہیدوں کے خون میں مل کر رہے گا۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے جو ان کے یہ فکرے سنے، قدموں سے اٹھایا، اپنے کلیجے سے لگایا، اے جون، میں نے تمہیں مرنے کی اجازت اس لیے نہیں دی، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے پسینے سے بدبو آتی ہے، اے جون، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہارا رنگ کالا ہے، اے جون، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہارا حسب و نسب اتنا بلند نہیں ہے۔ اے جون، میں تمہیں جانتا ہوں، تمہارے ایمان کو پہچانتا ہوں، تمہارے کمال کو جانتا ہوں۔ اے جون، مجھے معلوم ہے کہ ہم سب یہاں پر قتل کر دیے جائیں گے۔ میرا ایک بیٹا عابد بیمار جس کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہوگا، میں نے اس کی خدمت کے لیے تمہیں روک رکھا تھا، اگر وہ تمہیں اس کی اجازت دے تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ جناب جون جناب عابد بیمار کے خیمے پر آئے، آواز دی، فرزند رسول۔ عابد بیمار نے جناب جون کی آواز کو پہچانا۔ اے جون، خیر تو ہے؟ جون فرماتے ہیں، فرزند رسول، آقا سے مرنے کی اجازت لینے کے لیے گیا تھا، لیکن آقا نے مرنے کی اجازت نہیں دی، کہا کہ میں نے تمہیں عابد بیمار کی خدمت کے لیے روکا ہے، آپ مجھے حکم دیں کہ میں آپ کی خدمت کے لیے زندہ رہوں یا مولا حسین پر قربان ہو جاؤں۔ عابد بیمار کہتے ہیں کہ اے جون، میری قسمت میں بابا پر قربان ہونا نہیں لکھا ہے، لہٰذا میں تمہیں اجازت
اجازت دیتا ہوں کہ جاؤ تم میری طرف سے میرے بابا پر قربان ہو جاؤ۔ جناب جون خوشی خوشی امام حسین کے پاس آئے، واقعہ بیان کیا، امام حسین نے اجازت دی، جون میدان جہاد میں پہنچے، جہاد کرتے کرتے کو وقت آیا کہ آواز دی ہے آقا غلام کی خبر دیجیے۔ امام حسین مقتل میں پہنچے، خاک پر بیٹھے، کیا دیکھا جناب جون کا چہرہ خون میں تر ہے، جناب جون کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا اور فرمایا میرے شیر تو نے حق وفا ادا کر دیا۔ جناب جون مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے آقا میں نہ کہتا تھا کہ اگر میری محبت واقعی ہے، میری محبت سچی ہے تو تم دیکھ لینا میرا خون بھی ان شہیدوں کے خون میں مل کر رہے گا۔ آقا میرا ارمان پورا ہو گیا، میرا خون شہیدوں کے خون میں مل گیا۔ جناب جون کی روح پرواز کر گئی، جناب جون کی لاش کو امام حسین نے جیسے ہی رکھا، ایک غلام نے اور آواز دی اے آقا غلام کی خبر لیجئے۔ حسین مقتل میں پہنچے، کیا دیکھا کہ غلام بے ہوش ہے، غلام کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں حسین، لیکن غلام ہوش میں نہیں آتا ہے۔ پھر کوشش کی مگر غلام ہوش میں نہ آیا۔ واہ رے تقدیر، واہ رے زمانہ، کتنا غریب ہو گئے مولا حسین کہ آج غلام کو ہوش میں لانے کے لیے چند پانی کے چھینٹے بھی میسر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے یاس کی نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا، اپنے رخسار کو غلام کے رخسار پر رکھ دیا، زاروں قطار رونے لگے، زاروں قطار روتے روتے جب آنسو غلام کے رخسار پر پڑے، غلام کی آنسوؤں کی حرارت سے ہوش آیا، کیا بولا اے فرزند رسول یہ کیا ہے؟ آپ فرزند زہرا ہیں، آپ کا مقام کہاں اور مجھ غلام کا مقام کہاں؟ امام حسین نے فرمایا تو نے راہ حق میں قربانی دی ہے، یہ تیرا حق ہے جو میں ادا کر رہا ہوں۔ انا للہ و